حیا جس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مبارک منزل میں رہنے والے ایک ایک شخص کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا دے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جس نے روحان کے ساتھ مل کر اپنی R&H سی فوڈ کی کمپنی کا جو پروجیکٹ کھولنے کی کوشش کی تھی، اسے جب مبارک مستور ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ بات حیا برداشت نہیں کر پاتی۔ حیا جس نے پہلے بڑی چالاکی سے رفعت سائمہ میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ اس گھر سے چلے جائیں، لیکن ارم کی وجہ سے جب سے وہ اس گھر میں واپس آئے ہیں اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی جنگ سیدھا مبارک مستور سے کرے گی تاکہ سیدھا سیدھا اور دو ٹوک بات ہو سکے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکے۔ جب رفعت سے ہوتا ہے حیا کا ٹکراؤ تو رفعت حیا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں اس طرح کی چالاکیاں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس گھر سے نکال دی گئی تو تم کہاں جاؤ گی؟ حیا جو کہ رفعت سے کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اس بات پر رفعت حیا کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ارم اپنی زندگی میں خوش ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم ارم کی زندگی سے دور رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ویسے ارم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو تم ارم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہو؟ رفعت کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے حیا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس بات پر رفعت حیا کا مذاق اڑاتی ہے اور اسے طنزیہ لہجے میں کہتی ہے کہ ویسے خیر تو تم اپنی مناؤ کیونکہ تمہیں امی جان کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اس بات کے ثبوت کہ تم ماں بن سکتی ہو۔ حیا یہ بات سننے کے بعد غصے میں آتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اس کا ٹکراؤ جب ارم سے ہوتا ہے تو وہیں پر اس سے دو چار باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اس گھر سے نکلنے کی تیاری کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حیا کو ارم جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ کی کسی بھی بات کو سن کر اسے جواب دینا پسند نہیں کرتی، اور رہی بات گھر سے نکلنے کی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یا یہ میں کہہ دوں کہ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ گھر کا کوئی ایسا کونا تلاش کر لیں جہاں پر بیٹھ کر آپ آرام سے رو سکیں، کیونکہ بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب آپ کو گھر کے کسی کونے کی ضرورت پڑے گی۔ حیا ارم سے کہتی ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، گھر کے کسی کونے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی بلکہ اس بات کی ضرورت تمہیں پڑے گی کہ تمہیں اس گھر سے بہت جلد جانا ہوگا، تو جتنی جلدی ہو سکے تیاری کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر مبارک مستور سے جب حیا کی بات ہوتی ہے اور مبارک مستور روحان کے پروجیکٹ کو نہ کرنے کی منظوری دیتی ہے تو یہ بات حیا سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ حیا جو کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ روحان بھی وہاں پر موجود ہے کہہ دیتی ہے مبارک مستور سے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والے اور ویسے بھی مشترکہ تعلقات سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ مبارک مستور جب حیا سے کہتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ سب کچھ کہنے کی، تو وہیں پر جب مبارک مستور کی یہ بات سن کر حیا اپنی اوقات دکھاتی ہے تو حیا کی باتیں سننے کے بعد روحان بھی دنگ رہ جاتا ہے جب کہتی ہے حیا مبارک مستور سے کہ میں R&H سی فوڈ کی وائس چیئرمین ہوں، اسی حیثیت سے میرا بھی بولنے کا حق ہے۔ روحان ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے، تو کیا کرے گا اب روحان، کس طرح سے حیا کو چپ کروائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔